بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اطعما اخاہ حتی یشبعہ، کہ جو بندہ مومن اپنے کسی بھائی کو کھانا کھلا دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے، وسقاہ من الماء حتی یرویہ بعاد اللہ من النار سبع خنادق ما بین کل خندقین مسیرۃ 500 عام۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے کھانا کھلا دے یا کھانا کھلانے کے بعد اسے پانی پلا دے۔ کھانا کھلانا اور پانی پلانا یہ دو کام ایسے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان، اس بندہ مومن کے درمیان اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں پیدا فرما دیتا ہے، اور ہر خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا 500 سال کا راستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جہنم سے دور فرما دیتا ہے اس بندے کو جو کسی کو کھانا کھلا دے یا پانی پلا دے۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی کلیجہ رکھنے والے جو چیز ہو، یعنی جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل ہو اور کلیجہ جس کے اندر ہو، اور اس کی بھوک کو جو بندہ مومن ختم کر دے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بھی چیز ہو، یعنی ایک جانور کو کھانا کھلانا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی متعدد محدثین کرام نے، حضرت امام بہقی اصفہانی وغیرہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن کسی مومن کو کھانا کھلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور اگر کسی کو کوئی پانی پلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کی نہر سے پانی پلائے گا، اور جب بندہ مومن کسی کو دنیا کے اندر لباس دے دیتا ہے، کسی کو کپڑے دے دیتا ہے پہننے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنتی جوڑے عطا فرمائے گا۔ یہ جنتی جوڑے کا کیا مطلب؟ تو اگلی حدیث کے اندر اس کی صراحت و وضاحت موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک تو شدت کی گرمی ہوگی، پیاس سخت ہوگی، اس کے بدلے میں بھی پانی ملے گا، اور قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے اٹھیں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اگر کسی کو لباس دیا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لباس عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی یہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو یہ کہے گا یا اللہ تیری عیادت، اور تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اور تو رب العالمین ہے، ساری کائنات کو پالنے والا تو ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تجھے پتہ نہیں کہ فلاں بندہ میرا بندہ فلاں مریض تھا، بیمار تھا، تو اگر اس کا پتہ کرتا نا میری رضا تجھے حاصل ہوتی اور مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ پھر اس کے بعد رب قدوس ارشاد فرمائے گا کہ تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ تو یہ کہ یا اللہ تجھے کھانا، تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو رب العالمین ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ فلاں بندے کو اگر تو کھانا دیتا نا، آج اس کا صلہ میرے پاس ہوتا اور آج وہ کھانا میرے پاس یہاں پہنچتا اور اس کے بدلے میں تجھے بہت کچھ ملتا۔ اسی طریقے سے پانی کے بارے میں رب قدوس ارشاد فرمائے گا، یعنی ایک بندے کو جو اس کا پتہ کرتا ہے، یعنی اس کی عیادت کرتا ہے، یا کسی کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، یا کسی کو پانی پلا دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ساری یہ چیزیں ثواب کی شکل و صورت میں اللہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندہ مومن کو اس کا صلہ اور اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کرے اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو، کیا ہو؟ روزے دار ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام جب ارشاد فرمایا کون ہے جس کو روزہ ہے آج؟ آقا کریم کی بارگاہ اقدس سے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ انا، مجھے روزہ ہے۔ فقال من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟
حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا۔ اب اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے تیسرا سوال یہ کیا نماز جنازہ کے اندر شرکت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج نماز جنازہ کے اندر بھی میں نے شرکت کی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے، اس کا پتہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، یعنی نماز جنازہ کے اندر شرکت بھی اور مسکین کو کھانا بھی اور کسی مریض کی عیادت بھی اور اسی طریقے سے روزے، یعنی یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ایک دن میں ایک ہی۔ تو آقا نے کیا ارشاد فرمایا مجتمعت حاذہ الخصال قط فی رجل الا دخل الجنہ، یہ 4 کام جو بندہ مومن ایک دن میں کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے اندر وہ بندہ مومن داخل ہو جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ ایک بندہ مومن کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کھانے پینے کا سسٹم عام کرے اور دوسرے کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندہ مومن کے مراتب بلند کرتا رہے گا۔ اور دل سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو، عالم انسانیت کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ اور اب دیکھیے کہ کل پرسوں ہم میں سے ہر بندہ مسجد میں آنا چاہ رہا تھا، نہیں آ سکے، آج آ گئے ہیں۔ اللہ جانے داخلہ کب بند ہو جائے، اسی طریقے سے ہم لگے رہیں گے، قیامت بھی آ جائے گی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی موقع ملے ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اداروں کا مسجدوں کا خیال بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی کریں۔ اور جتنی کثرت کے ساتھ آپ توبہ و استغفار کریں گے یہ امت ساری توبہ و استغفار میں لگ جائے گی، یہ وبائی مرض اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔